میں وہ لگا دیتے ہیں تو پھر نوجوان طبقہ ان کی طرف زیادہ کھینچا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ ابتدان یہ چیز نہیں بتاتے، ابتدان تو محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، بس ایک دفعہ ہمارے یہاں آ جاؤ، نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے پھر اس کو کہاں دنیا مافیا کی خبر رہتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پہ شیعت کے جو دھوکے ہیں اور جو چیز ہے وہ واضح ہو جائے، اور یاد رکھیں کہ حقیقت میں متع جو ہے یہ زنا ہے۔ شیعہ کے نزدیک جو تصور متع ہے یہ سراسر بالکل واضح اور صریح زنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب جو شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ متع ابتداء اسلام میں تھا، جی حقیقت میں تھا بھی، وہ متع یہ جو شیعہ کا متع ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو متع جو ہے لغوی معنی کیا ہے؟ الاستمتاع فی اللغت وکل من انتفع به فهو متاع، کہتے ہیں کہ لغت میں نفع حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور جس چیز سے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شیعہ میں یہ سننا، اصطلاح شیعہ میں متع کی تعریف، اصطلاح شیعہ میں ایک عورت کو مقررہ وقت کے لیے مقررہ اجرت کے عوض جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینے کا نام متع ہے۔ تعریف پہ غور کریں، ایک عورت کو مقررہ وقت کے لیے مقررہ اجرت کے عوض ٹھیکہ پر جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینے کا نام متع ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 اور فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، ان دونوں سے یہ آپ کو تعریف ملے گی۔ اب یہ تعریف مد نظر رکھیں اور بتائیں کہ زنا کے اندر اور متع کے اندر کیا فرق ہے۔ مدت مقررہ کے لیے اجرت مقررہ کے عوض جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینا، اور یہ جو فحاشی کے اڈوں کے اندر خواتین بیٹھی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مدت مقررہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی 1 گھنٹے کے لیے یا 1 رات کے لیے یا 1 دن کے لیے 5000 یا 10,000 یا 500 یا 200 کے عوض جماع کی خاطر لیتے ہیں، تو اس میں اور متع میں کیا فرق ہے؟ تو گویا کہ متع صریح زنا ہے، متع شیعہ کا جو متع ہے وہ صریح زنا ہے۔ اچھا، پھر متع کی شیعہ کے ہاں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متع دوریہ، ایک ہے متع دوریہ اور ایک ہے متع واحدہ۔ متع دوریہ کا آج کل کی شیعہ انکار کرتے ہیں، اگرچہ چلتا ہے ان کے ہاں، ہوتا اب بھی ان کے ہاں ہے، لیکن انکار کرتے ہیں شیعہ جو علماء ہیں وہ انکار کرتے ہیں، ان کے قرآنوں سے تو بالکل صریح ملتا ہے۔ متع دوریہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، اس پہ جو ہے ایک ہی رات میں ایک اپنی حاجت پوری کرتا ہے، پھر دوسرا پوری کرتا ہے، پھر تیسرا پوری کرتا ہے، پھر چوتھا پوری کرتا ہے، جس سے دوسری اصطلاح میں گروپ سیکس کہتے ہیں، شیعہ کے نزدیک اس کو متع دوریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا متع واحدہ ہے کہ ایک آدمی نے، وہ کیسے ہے؟ یہ تحفۃ العوام ان کی کتاب ہے، جلد صفحہ نمبر 476، اس کے اندر لکھا ہے کہ اب جو مشہور طریقہ ہے زیادہ، جس کا اقرار بھی کرتے ہیں، کہ کسی عورت کو لیجئے، اس سے کہیے کہ میں اتنے روپے کے عوض، مثلا 500 روپے کے عوض، 1000 روپے کے عوض، 100 روپے کے عوض 1 رات یا اتنا عرصہ کے لیے تجھے چاہتا ہوں، جب عورت مان جائے تو متع درست ہے۔ اس میں کوئی گواہوں کی شرط نہیں، بس عرصہ متعین کرو اتنے عرصے کے لیے۔ تو جتنا آج کل زنا ہو رہا ہے زنا کے اڈوں پر، یہ سارا شیعہ کے نزدیک متع ہے۔ اب متع کے متعلق چند مسائل شیعہ کے آپ ذہن میں رکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ، متع سے غرض شہوت بجانا ہے، نہ کہ اولاد پیدا کرنا، تحفۃ العوام صفحہ نمبر 476۔ اب نکاح سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ نسل بڑھانا۔ متع سے یہ مطلب نہیں ہے، اور زنا سے بھی یہ مقصد، بلکہ زانی زنا کرتا ہے تو کئی پاپڑ بیلتے ہیں اس کے لیے کہ کسی طرح نطفہ نہ ٹھہر جائے، اور اگر نطفہ ٹھہر جائے تو وہ جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں۔ تو متع کا غرض بھی شہوت بجھانا ہے، زنا کا غرض بھی
شہوت پجانا ہے۔ دوسرا مسئلہ، متع میں ضروری ہے کہ وقت متعین ہو، وقت متعین نہ کیا جائے تو متع باطل ہے۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 474۔ زنا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وقت متعین کیا جاتا ہے کہ 1 رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، یہ چیزیں وہاں بھی متعین ہوتی ہیں۔ اچھا آگے جی، متع میں اعلان و اظہار ضروری نہیں، متع میں اعلان و اظہار ضروری نہیں۔ تہذیب الاحکام کتاب النکاح، الاستبصار کتاب النکاح، اعلان و اظہار، اور زنا بھی چوری چھپی ہوتے ہیں، اس میں بھی اعلان اظہار نہیں ہوتا، جبکہ نکاح جو ہوتا ہے نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ جو ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکاح کے بعد اعلان ہوتا ہے، وہ ولیمے کے ذریعے انسان بتاتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، یہ سارے ولیمے میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ میں نے شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ شریعت میں دف تک بجانے کا حکم ہے کہ دف بجاؤ، یعنی کہ اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو، یہاں تک کہ اگر تمہیں دف بھی بجانا پڑے اور اس کے ذریعے اعلان کرنا پڑے تو بھی اعلان کرو۔ نکاح کو پوشیدہ رکھنے کا نہیں بلکہ اعلان کرنے کو حکم ہے۔ اور متع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چوری چھپ کے پوشیدہ، اور زنا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، چوری چھپی ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زنا کے اندر جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور متع کے اندر شیعوں کے نزدیک اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے، اور ثواب کتنا ہے یہ بھی آ رہا ہے آگے، یہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اچھا جی، متع میں اجرت پہلے دینا ضروری ہے۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 274 اور مصباح المسائل صفحہ نمبر 261۔ اجرت پہلے دینا ضروری ہے، یعنی کہ پہلے دام پھر کام، اجرت پہلے دینا ضروری ہے۔ جبکہ نکاح میں مہر معجل بھی ہوتا ہے، مہر مؤجل بھی ہوتا ہے، دونوں طرح نکاح کے اندر جائز ہے۔ اور زنا میں کیا ہوتا ہے، یہ جو زنا طے کرتے ہیں باقاعدہ، تو وہ بھی پہلے قیمت وصول کرتے ہیں، پھر اگلی بات ہوتی ہے، تو متع اور زنا ایک ہوئے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 5، متع میں اجرت کا تعین نہیں ہوتا، مٹھی بھر گندم یا 1 لقمہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ مٹھی بھر گندم ہو یا 1 لقمہ ہو، اس پر بھی متع۔ نکاح کے لیے یاد رکھیں کم از کم 10 درہم شریعت نے متعین کیا ہے، اس کی ایک مقدار متعین کی ہے، اس سے کم مہر رکھنے پہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور زنا کیا ہوتا ہے؟ جس پہ راضی ہو جائیں، جس پہ راضی ہو جائیں، جبکہ مہر کے اندر شریعت کا حکم ہے۔ تو اب متع کس کے ساتھ ملتا ہے؟ نکاح کے ساتھ تو نہیں ملتا، زنا کے ساتھ ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک وقت میں ہزاروں عورتوں سے متع جائز ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ نکاح کے اندر کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 3 4، اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر 1۔ تو نکاح 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، جبکہ متع ہزاروں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ متع نکاح نہیں ہے، یہ نکاح متع کیا کہتے ہیں نا، متع نکاح نہیں ہے۔ نکاح ہوتا تو 4 سے اوپر جائز نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا یہ کیا ہے؟ سری زنا ہے۔ اچھا، ایک وقت میں ہزاروں عورتوں سے متع جائز ہے۔ ضیاء العابدین صفحہ نمبر 193، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191، اور الروضۃ البہیہ معاشر دمشقیہ صفحہ نمبر 255۔ مسئلہ نمبر 7، متع کے لیے ضروری نہیں کہ عورت اچھے خاندان سے ہو، عفیف و پاک دامن ہو، بلکہ رنڈیوں سے بھی متع جائز ہے۔ ضیاء العابدین صفحہ نمبر 193۔ نکاح کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کف ضروری ہے، دیکھا جائے حسن و جمال کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے حساب سے، دینداری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نکاح میں دیکھا جاتا ہے۔ زنا کے اندر، زنا تو ہوتا ہی رنڈیوں سے ہے، تو کہتے ہیں متع بھی کیا ہے؟ اس کے لیے نسب کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ موقع ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں، گویا یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، یہودیہ، نصرانیہ، مجوسیہ سے بھی متع جائز ہے۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 275۔ یہودی نصرانی عورت کتابیہ
کسی آج کے دور میں تو نکاح بھی جائز نہیں ہے، البتہ پہلے دور میں جب ان کے عقائد اصل اہل کتاب والے تھے تو ان سے نکاح جائز تھا، جبکہ مجوسیوں سے تو کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں، چونکہ مجوسی تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو مجوسیوں سے متع جائز ہے ان کے نزدیک، تو گویا اس میں نکاح والی کوئی شرائط نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، زنا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، یہ شرط لگانا بھی جائز ہے کہ دن کو جمع کروں گا یا رات کو ایک دفعہ کروں گا یا زیادہ مرتبہ، اگر یہ کوئی شرط لگا دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ الروضۃ البہیہ صفحہ نمبر 97۔ نکاح کے اندر تو کوئی شرائط نہیں ہوتی نا، نکاح کے اندر کسی نے کبھی کوئی شرائط رکھی ہے کہ یہ نکاح تب ہوگا کہ جی بیوی کے ساتھ جو ہے پاس رات کو جائے گا یا دن کو، نکاح ہو جاتا ہے بس بیوی اس پہ حلال ہو جاتی ہے، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے، کچھ حدود و قیود ہیں شریعت کی وہ سامنے آ جاتی ہیں، لیکن متع کے اندر کیا ہے، پہلے سے شرط رکھی جاتی ہے یہ دن کو کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے، سمجھ آئی ہے، ایک دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے، تو زنا کے اندر بھی یہی کرتے ہیں نا، جیسے گھوڑا لیتے ہیں کرائے پہ، یا آپ سائیکل یا موٹر سائیکل کہیں کرائے پہ لیتے ہیں، یا کسی سے یہ گھوڑیاں کرائے پہ لے کے آتے ہیں یا پھٹے کرائے پہ لے کے آتے ہیں، کرائے کی چیزیں، تو کیا کہتے ہیں جی یہ ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم نے رنگ کرنا ہے اور اتنا رنگ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے بتاتے ہیں۔ یا موٹر سائیکل آپ کرائے پہ لیتے ہیں، یار میں نے یہاں سے لے کر حویلیاں تک جانا ہے اور واپس آنا ہے، تو یہ متعین کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی کرائے کی چیز ہے، یہاں پہ متعین کیا جاتا ہے کہ دن کو کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے، ایک دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے، تو یہ الروضۃ البہیہ صفحہ نمبر 97، یہ شیعہ کتابوں کے حوالے ہیں سارے۔ یہ ابتداءً آپ کو میں اس کے مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ چیزوں، شیعہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ جی متع ابتداء اسلام میں جائز تھا، سنیوں کے نزدیک بھی ہو، وہ کیا تھا اور یہ شیعوں کے نزدیک کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو شیعوں کے نزدیک جو متع ہے خالصتاً زنا ہے، خالصتاً زنا ہے۔ آگے جی صفحہ نمبر 10، بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے متع جائز ہے، تحفۃ العوام صفحہ نمبر 278، یعنی کہ بیوی اگر اجازت دے دے تو اس کی بھتیجی یا بھانجی سے، حالانکہ شریعت میں کیا ہے، نکاح جائز ہے، بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے محرمات میں ہے، بیوی کی بھتیجی یا بھانجی یہ کس میں آتی ہے، محرمات میں آتی ہے، نکاح اس سے جائز نہیں ہے، لیکن متع ان کے نزدیک کیا ہے، جائز ہے۔ اگلا حوالہ سنیں، ذخیرۃ المعاد صفحہ نمبر 191، متع میں وطیف دبر بھی جائز ہے، یعنی کہ پاخانے کے راستے سے متع جس سے کیا جاتا ہے اس سے اگر کوئی وطی کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور پھر آگے فروع کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 میں لکھتا ہے کہ وطیف دبر کی صورت میں غسل واجب نہیں اگرچہ انزال کیوں نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ کام بھی کرو اور غسل بھی کوئی نہیں ہے، غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، نکاح متع پہ عورت لی ایک آدمی نے، ضیاء العابدین صفحہ نمبر 192، آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ مولوی کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تو بھائی یہ غلاظت ہے ان کی، یہ بتانا ضروری ہے، اس بنیاد پہ ہمارے نوجوانوں کو وہ ورگلاتے ہیں، اس بنیاد پہ ہمارے نوجوانوں کو وہ لے کے جاتے ہیں، بنیادی طور محبت اہل بیت کا نام، ایک دفعہ آ جاؤ، آگے جا کے اب یہ ساری چیزیں سناتے ہیں اور آگے فضائل آ رہے ہیں، وہ فضائل سناتے ہیں، پھر نوجوان کہتے ہیں لذت بھی ہے، ثواب بھی ہے، جنت بھی ہے، تو اور کیا چاہیے۔ قادیانیوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ابتداءً وہ کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ ہمیں کوئی نوجوان ملے صحیح، اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہے ان کے لیے، چونکہ اتنا شہوت پرستی اور شہوت رانی کا دور ہے اور نکاح کو جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے پھر یہ مذاہب بڑھ رہے ہیں، یہ اپنی محنت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلا حوالہ سنیں، کہتے ہیں عورت سے نکاح متع کر کے اسے کرائے پر دینا بھی جائز ہے۔ مثلا عورت لی متع کیا، متع کے لیے نکاح کیا جی، ایک دن کے لیے کیا ہے، ایک دن کے لیے کیا ہے، نکاح کیا، ایک دن کے لیے متع کیا جی، اب اس کو آگے دکان کھول دی، کرائے پہ لگا دیا، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ ضیاء العابدین صفحہ نمبر 192، اب یہ زنا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی،
شریعت کے اندر ان چیزوں کا تصور ہے؟ کوئی عقل سلیم رکھنے والا بھی ایسا؟ مسئلہ نمبر 14، یہ مسئلہ سنے جی، اتنا غلیظ مذہب، محارم یعنی ماں بہن وغیرہ سے ریشم لپیٹ کر جماع کرنا جائز ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنی ماں بہن بیٹی یا جو بھی محارم ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ شیعہ مذہب یہ کہہ رہا ہے، ذخیرۃ المعاد صفحہ نمبر 95، شیعہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے عضو تناسل پہ ریشم یا کوئی کپڑا آپ لپیٹ لیں اور اس طرح کے اس کے جسم کی گرمی آپ کے جسم کو نہ پہنچے، ایسی صورت میں جماع کرنا جائز ہے۔ اندازہ لگائیں، اتنا غلیظ مذہب۔ یہودیوں میں یہ کام نہیں ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں اور سکھوں میں یہ کام نہیں ہے۔ مجوسی مذہب کو دنیا کا غلیظ مذہب کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر محرمات کی تمیز نہیں ہوتی، وہ اپنی ماں بہن بیٹی سے بھی جماع کرتے ہیں۔ اس مذہب کے اندر بھی یہی نظریہ ہے، تو گویا کہ یہ کہنا کہ شیعہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ عقائد تو ان کے غلیظ ہیں ہی ہیں، ان کے مسائل دیکھیں اور ان کی فقہ دیکھیں اور ان کی یہ چیزیں دیکھیں تو انسان کو تصور آتا ہے۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو جو بنا کے پیش کرتے ہیں نا، کل تقیہ کی بحث میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تقیہ کے طور پر اپنے آپ کو جو بظاہر بنا کے پیش کرتے ہیں، جی ہم تو اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں اور ہم یہ ہیں، وہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن ان کے عقائد و نظریات کو جا کر ان کو اندر سے جا کر پڑھو تو خدا کی قسم اس غلاظت سے بڑی کوئی غلاظت نہیں ہے۔ اب آگے جی حوالے ہیں متع کا ثواب کتنا ہے شیعوں کے نزدیک۔ یہ جتنا گند ہے، جتنا غلاظت ہے، جتنا بکواس اور جتنے یہ زنا ہے، اس زنا کا ثواب ان کے نزدیک کتنا ہے، آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور کہتے ہیں جی اہل بیت سے روایت ہے کہ جو صرف رضائے خدا کے واسطے متع کرے، کس کے لیے یہ کام، کس کے لیے کرے؟ بتاؤ یار اس میں کیا رضائے خدا ہے؟ اور منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا اہل بیت سے ایسی بات کی توقع ہے؟ اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام اہل بیت عظام پر، اور پھر کہہ بھی ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ سنت اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بناؤ، تو ہم اہل بیت کے گستاخ ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ مذہب کے اندر وہ ان کا ذاکر ہو، ان کا مولوی ہو، ان کا عام بندہ ہو، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، انتہائی درجے کی لعنت ان کی شکلوں پہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو دن رات اس غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ کہاں سے نور آئے گا؟ ان کے عقائد کی لعنت تو الگ ہے، ان کے کفری عقائد کی جو پھٹکار ان پہ پڑتی ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو ان کے نزدیک گند ہے، چونکہ وہ ثواب سمجھتے ہیں تو صبح شام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی جو غلاظت اور پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کو، ان کے زندوں کو بھی دیکھ لیں، مرنے والوں کو بھی دیکھ لیں، لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ان کے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جس کے چہرے سے تھوڑا سا پتہ چلے کہ یار یہ انسان کا بچہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو صرف رضائے خدا کے واسطے متع کرے، تو جو کلمہ اپنے زوجہ متاعی سے کرے، یعنی کہ جس سے اس نے متع کیا ہے اس سے جو بات کرے گا، ہر کلمہ اور ہر قدم جو اس کی طرف بڑھائے، ہر دفعہ ہاتھ لگانے کے عوض ایک نیکی ہے۔ یعنی کہ اس سے جو بات کرے گا اس کے بدلے بھی نیکی، اس کو ہاتھ لگائے گا اس کے بدلے بھی نیکی، اس کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کے ایک قدم کے بدلے بھی ایک نیکی ہے، اور جب جماع کرتا ہے تو ایک گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اور جب غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے رسول خدا سے عرض کی کہ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے جو تیری امت سے متع کرتا ہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔
ضیاء العابدین صفحہ نمبر 195. دیکھیں کتنا غلیظ ترین مذہب ہے، جس مذہب میں زنا کا یہ ثواب بتایا جا رہا ہے. اس میں جبریل علیہ السلام کی کتنی توہین ہے، اللہ کے نبی کی کتنی توہین ہے، خود اللہ تعالیٰ کی کتنی توہین ہے، اور اہل بیت کی کتنی توہین ہے. اور پھر غلاظت کو آگے سنیں. ایک حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے امام باقر سے پوچھا، ائمہ کی طرف جو جن کو ائمہ معصوم کہتے ہیں ان کی طرف کیسی بات ہے. کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، بہت مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، اور وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی مرد کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ متع میں بہت ثواب ہے، تو وہ مجھ سے متع کرنا چاہتی ہے، تو میں نے انکار کر دیا ہے. تو امام نے کہا کہ تو نے انکار کر دیا ہے، گویا کہ تو نے خدا کی رحمت سے دوری اختیار کی ہے، حالانکہ متع کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. اندازہ لگائیں، مقام سنے متع کرنے والوں کا. احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی، تفسیر منہج الصادقین، ان دونوں کے اندر روایت ہے. عجالہ حسنہ رسالہ متع، اس کے اندر بھی ہے من تمتع مرتن فدرجتہ کدرجۃ الحسین ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجۃ الحسن ومن تمتع ثلاث مرات فدرجتہ کدرجۃ علی ومن تمتع اربع مرات فدرجتہ کدرجۃ رسول اللہ. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد کہ جو ایک دفعہ منہ کالا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا درجہ شیعہ مذہب میں حضرت حسین کے برابر پہنچ جاتا ہے. جو 2 دفعہ منہ کالا کرتا ہے اس کا درجہ حضرت حسن کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جو 3 دفعہ کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی کے مقام پر. اور جو 4 دفعہ یہ غلاظت کرتا ہے، نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہمیں ادا کرنے پر بھی معاف کرے. صرف کفر کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ 4 دفعہ شیعہ کی نزدیک زنا کرنے والا اللہ کے نبی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. بتاؤ یار یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا کفر ہے؟ یہ بھی غلاظت نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر غلاظت کیا ہے؟ مسئلہ سنیں، باقرہ اور سیبہ دونوں سے متع جائز ہے. اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، نکاح یافتہ ہے، اس کی بیوی سے بھی متع کرنا جائز ہے. اور باقرہ عورت ہے، نکاح نہیں ہوا، اس سے بھی متع کرنا جائز ہے. شیعوں کے نزدیک تو کوئی بھی باقرہ نہیں ملے گی. حقیقت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو ولایت فقری والے ہیں، ان کے نزدیک تو صغیرہ سے بھی متع جائز ہے. صغیرہ سے مراد باقی ابھی یعنی کہ وہ بالغ ہی نہیں ہوئی ہے، جماع کے قابل نہیں ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور ثواب ان کے سامنے ہے. اب اتنا ثواب ہو جس کے نزدیک، وہ چھوڑے گا. اور پھر ماں بہن سے بھی جائز ہو. یہ غلاظت اس مذہب کی، اور یہی اسی بنیاد پہ آج سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ جی شیعت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، لوگ بہت زیادہ شیعہ ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ وجہ ہے آج کا نوجوان جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، جس کی عمر 30 32 35 سال تو 28 25 سال تک پہنچ گئی ہے، گھر والوں نے نکاح تک نہیں کرایا، اور ادھر جو ہے اس کو یہ سلسلہ مل رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، وہ تو جائے گا. اور پھر ثواب لذت بھی ہے، مزے بھی اڑاؤ، اور پھر بھئی زنا کرے کوئی کم از کم ندامت تو ہوتی ہے نا، یار میں نے غلط کر رہا ہوں، غلاظت کر رہا ہوں زنا کے اندر. اس کو توبہ کی توفیق تو اللہ دیتے ہیں نا کبھی نہ کبھی، لیکن متع کے اندر تو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اور جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو پھر تو وہ ساری زندگی سے گند میں پڑا رہے گا. اس لیے اس مذہب کو سمجھنا انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ایسی ایک فرقہ ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو شیعہ کو مذہب کہنا تو درکنار، انسانیت سے بھی پرلے درجے کا کہتے ہیں کہ یہ کسی غیر، جن کو ہم کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، کسی مذہب کے اندر بھی یہ گند نہیں ہے جو شیعہ مذہب کے اندر ہے. بھائی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سب کے نزدیک نکاح کا ایک تصور ہے.
سکھ ہے، سب کے نزدیک نکاح کا ایک تصور ہے، اگرچہ اپنا اپنا سب کا ہے، الگ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تصور ہے کسی ایک خاتون سے، 2 4 سے، جن سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ لیکن شیعہ کے نزدیک بس جدھر منہ اٹھاؤ جہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے قاضی، ان کے نزدیک یہی ہے۔ اور زنا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو زنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ زنا کار ثواب ہے جس مذہب کے اندر، اور اس میں اتنا اجر مل رہا ہے، تو پھر بتائیں کہ اس مذہب سے بچنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ اب یہ صرف یہ نہیں ہے، اب آپ کہیں گے جی سارے شیعہ متع نہیں کرتے، یا آپ کی کسی شیعہ سے بات ہوگی۔ ارے کمال کی بات یہ ہے کہ آپ شیعہ اتنے فضائل ہیں شیعہ مذہب میں متع کے، اور دیں گے بھی۔ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ امین شہیدی جو ہے اس کے دلائل دے رہا تھا، لیکن اتنے دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن جب کسی شیعہ کو کہا جاتا ہے کہ متع کی پیداوار، تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمان علی معصومی، جس کا علامہ عبدالجبار حدیث صاحب سے مناظرہ طے ہوا تھا، بعد میں میری اس کے ساتھ بات ہوئی، تو اب جب اس کا دلائل کی دنیا میں جواب نہ رہا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس نے لفظ کہا حرامی، تو میں نے اسے جواب میں یہ کہا کہ حرامی تو آپ متع کی پیداوار۔ اب میں نے جب یہ لفظ کہا تو اس نے کال بند کر دی۔ بعد میں ہمارے ایک ساتھی نے وہی ریکارڈنگ میری والی جو ہے اس کو بھیجی، اور بظاہر اس کو یہ کہا کہ میں شیعہ ہوں اور آپ نے کال بند کر دی ہے۔ تو آگے سے وہ جواب میں یہ کہتا ہے اصل میں اس نے مجھے گالی دی ہے اس لیے کال بند کر دی۔ اس نے کہا کیا گالی دی ہے؟ کہتے ہیں مجھے کہا ہے متع کی پیداوار۔ وہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ متع کی پیداوار تو شیعہ مذہب میں تو متع اتنا ثواب کی چیز ہے، تو پھر متع کی پیداوار کی ہونا تو یہ تو بہت بڑی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی کتنی بڑی شخصیت ہوگی، تو اس کو گالی کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ تو اس کو بھی بلاک کر دیا اور اس کو بھی جواب اس نے نہیں دیا۔ تو اب شیعہ جو ہے متع کے دلائل تو آپ دیں گے، تو کہیں بھی بات ہو تو آپ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے متع کی پیداوار ہو آپ۔ اچھا، ہمارا ایک ساتھی تھا کراچی کا، کالج میں پڑھتا تھا، تو اس کی کسی شیعہ کے ساتھ بات ہوئی، سنیے گا، اس کی کسی شیعہ کے ساتھ بات ہوئی یہ متع کے عنوان پہ، تو شیعہ نے دلائل دینا شروع کر دیا نا، جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ لڑکا تھا، اس نے کہا یار مجھے تو اور پتہ نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک اتنی ثواب کی چیز ہے اور اتنی چیز ہے تو آپ اپنی بہن کو میرے ساتھ تیار کر دو متع کے لیے۔ پہلے تو اس نے بڑی گالیاں دی، یہ ایسی توہین کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ ثواب کی چیز ہے تو پھر اس کو بعد میں اس نے سمجھ آئی چونکہ ان کا مذہب ہے۔ چند دنوں بعد اس نے اس لڑکے سے پھر رابطہ کیا اور اسے کہا جی آپ نے متع کرنا ہے تو بندوبست ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اس نے پھر دیکھا کہ اس کو لا سکتے ہیں ہم اس طریقے سے، تو ان کے نزدیک اس میں کوئی بات نہیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ٹرین پہ سفر کر رہا تھا تو اسی طرح ایک شیعہ کے ساتھ بحث ہوئی، تو حضرت تو بڑے کھلے مزاج کے آدمی تھے، کہتے ہیں اس نے اسی طرح متع پہ بات کی، تو میں نے اسے کہہ دیا، اس کی ہمشیرہ بھی ساتھ تھی، تو میں نے اسے ایسے ہی کہہ دیا کہ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو اپنی اس بہن کا میرے ساتھ متع کرا، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ یار چلو یہ بحث کر رہے ہیں میرے ساتھ، جان چھوڑے میری میں آرام کروں۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میری بہن آپ سے متع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسا غلیظ مذہب ہے، ایسا غلیظ مذہب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اللہ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب متع آپ کہیں کہ سارے شیعہ نہیں کرتے، یا شیعہ سے آپ کی بات ہوگی وہ کہیں کہ سارے نہیں کرتے، سارے کرتے ہیں بھائی۔ کیوں؟ روایات آ رہی ہیں۔ خلاصۃ المنہج کتاب ہے، صفحہ نمبر 291، امام جعفر صادق کا قول ہے جو متع کو حلال نہ جانے اور متع نہ کرے وہ شیعت سے خارج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیعت میں باقی رہنے کے لیے سارے حلال بھی سمجھتے ہیں اور متع کرتے بھی ہیں۔ اچھا جی، آگے خلاصۃ المنہج کے صفحہ نمبر 291 پہ ہے متع نہ کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ لازمی بات ہے شیعہ اللہ کے دشمن تو نہیں بنے گے، وہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق، تو وہ اس دشمنی کو مول لینے کے بجائے یہ کام ضرور کرتے ہوں گے۔ آگے روایت ہے جی، اسی خلاصۃ المنہج کے صفحہ نمبر 293 میں قیامت کے دن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو
کہ اس نے متا نہ کیا ہو اس کی تمام نیکیاں چھین لی جائیں گی، اس کی تمام نیکیاں چھین لی جائیں گی۔ یہ اس مذہب کے اندر اس متے کی غلاظت۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ اس نے متا نہ کیا ہو تو اس کا ایک طرف اس کی جو ہے وہ اجدا، اس کا ایک سائڈ کٹی ہوئی ہوگی اور پتہ چل رہا ہوگا کہ اس نے متا نہیں کی ہے۔ تصور کریں اب اس فرقے کو مذہب کہنا، مذاہب تو شیعہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اب یہ سارے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر نکاح کا ایک تصور ہے، اور زنا ہر معاشرے میں حرام ہے۔ عمل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ہر مذہب کے اندر زنا حرام رہا ہے، سوائے ایک شیعہ کے، کہ شیعہ مذہب کے اندر زنا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے، یہ ان کے نزدیک ہوتا۔ اب شیعہ یہاں پہ جو ہے جو حوالہ جات دیتے ہیں، آپ کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جی معاذ اللہ صحابہ نے متا کیا ہے، یا اس طرح آپ کی جب بات ہوگی تو آپ سے وہ اس طرح کی مزید اس طرح کی باتیں کریں گے جی فلاں نے متا کیا ہے، فلاں نے متا کیا ہے، اور روایات پیش کریں گے نبی علیہ السلام کے زمانے میں متا ہوتا تھا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس تصور متے کے تصور جو متے کا اسلام میں تھا وہ یہ غلاظت نہیں تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہوتا یوں تھا، پچھلے چونکہ تدریجاً سارے احکام حرام ہوئے ہیں نا، ابتدائے اسلام میں شراب بھی حلال تھی، خود شیعہ کی کتابوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شراب پینا ثابت ہے، ابتدائے اسلام میں حرام نہیں تھی تو جائز ہے۔ اب یہ شراب جو ہے حرام تھی، جب تک حرام تھی اس وقت تک جس نے پی اس پہ کوئی نکیر نہیں ہے، حرمت کے بعد کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے شراب پی ہو، اور حرمت سے پہلے کی بات کو دلیل بنایا نہیں جا سکتا۔ متا کے حوالے سے سب سے پہلے حکم یہ ذہن میں رکھیں کہ متا تھا یوں کہ جسے نکاح موقت کہتے ہیں۔ نکاح موقت ایسے تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی جگہ سفر پہ چلا گیا کچھ دنوں کے لیے، اب اس نے وہاں پہ رہنا ہے، وہاں رہنے کے لیے اس کو جو ہے مثال کے طور پر آج کل تو سفر آسان ہو گئے ہیں، اس وقت اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، تو مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے کہیں سفر پہ گیا ہے، اس نے رہنا ہے وہاں پہ، اب اس کو وہاں پہ کپڑے بھی دھونے ہیں، دیگر ضروریات بھی پوری کرنی ہے، تو کیا کرے گا وہ وہاں پہ، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہاں پہ کیا کرے گا، وہاں پہ نکاح کر لے گا۔ اب وہ نکاح جس طرح باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اس میں گواہ بھی ہوں گے، متے کے اندر گواہ شواہ کوئی نہیں ہوتے، اس کے اندر گواہ بھی ہوں گے، اس میں باقاعدہ مہر بھی ہوگا اور باقاعدہ اس میں ایجاب قبول بھی ہوگا، جس طرح نکاح کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ بس صرف یہ ہوگا کہ نکاح موقت ہوگا جی جب تک میں یہاں پہ رہوں گا تب تک جو ہے یہ میری بیوی رہے گی، جاؤں گا تو طلاق دے کے چلا جاؤں گا۔ یہ ہوتا تھا ابتدائی اسلام میں یا اس سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا، تو ایسا چلتا تھا سلسلہ باقاعدہ نکاح والا، اسی کو متا کہتے تھے، اسی کو متا کہہ دیا جاتا تھا۔ شیعہ والا متا تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، نہ مار کی ضرورت، ایک مٹھی گندم دے دو، ایک درم دے دو، جتنے پہ راضی ہو جائے، اور نہ اس کے لیے جو ہے گواہوں کی ضرورت ہے، نہ تشہیر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جبکہ وہاں پہ باقاعدہ نکاح تھا، صرف یہ تھا کہ موقت تھا۔ وہ نکاح موقت ابتدائی اسلام میں ہوتا تھا، پھر غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا، اس چیز سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات آگے آ رہی ہیں، گدھے کے گوشت سے اور متا سے منع کر دیا، اور متا سے مراد طریقہ یہ نکاح موقت والا تھا، اس کے بعد کسی سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بات مشہور نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت نبی علیہ السلام خیبر میں منع کیا، اب اسلام پھیل چکا تھا دائیں بائیں بھی، تو یہ خبر پہنچی نہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کا زیادہ وہ تھا، یعنی کہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ الگ تھا، اسی طرح
جو ہے مرتدین کا فتنہ الگ تھا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ الگ تھا، ان فتنوں کا مقابلے کرنے میں گزر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے تجدیدی کام کیے، چوکیاں بنائی، پولیس بنائی، یہ ساری چیزیں جو جسے ریاست کا نظم و ضبط کہتے ہیں، یہ چیزیں بنائی، مختلف علاقوں میں گورنر بھیجے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک قانون اسلامی کو مرتب کیا، قانون اسلامی کو مرتب کیا۔ جب مرتب کیا تو اس میں یہ حکم بھی دے دیا کہ متع کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ متع کو حضرت عمر نے حرام کیا، حالانکہ حرام کس نے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اور متع بھی کیا تھا؟ وہ جسے نکاح موقت کہتے ہیں، یا شیعہ ہماری طرف کہتے ہیں جی، کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک مسیار ہے۔ کیا ہے؟ مسیار ہے جی اہل سنت کے نزدیک۔ یہ مسیار آج بالکل جائز نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں جس کو متع کہا جاتا تھا وہی مسیار تھا، وہی نکاح موقت تھا، جو ابتدائی اسلام میں جائز تھا، خیبر کے موقع پر کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اچھا، حرمت کے دلائل قرآن سے کئی روایات ہیں، لیکن ایک دو آیتیں قرآن سے میں پڑھتا ہوں۔ سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، مثنیٰ 2 سے کرو، وثلاث 3 سے کرو، ورباع 4 سے کرو، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری جو باندیاں ہیں، تمہاری جو باندیاں، باندی کے متعلق اس دن میں نے بتایا کہ باندیاں جو ہوتی تھیں وہ اسلامی شریعت میں ان سے بیوی والے تعلقات قائم کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن آج کل تو چونکہ باندیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو نکاح کرو، ایک کیا کرو؟ نکاح کرو، دوسرا کیا ہے؟ باندی ہے۔ اب یہ کس لیے ہے؟ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم دوسری طرف نہ جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ یہ باندیوں اور نکاح کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ متع کیا ہے؟ نہ باندی ہے نہ نکاح ہے، تو کیا ہوا؟ زنا ہوا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت 18واں پارہ شروع ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے چل کے قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانکم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ مگر یہ کہ الا علی ازواجہم، اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی ان کی جو باندیاں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فانهم غیر ملومین، اپنی بیویوں کے پاس جانے والے اور باندیوں کے پاس جانے والے ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ جاتا ہے، وہ چاہے متع کے نام سے جائے، کسی بھی نام سے جائے، فاولئک هم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور تفاسیر دیکھ لیں، تفاسیر کے اندر اس چیز کی وضاحت آئی ہے تمام تفاسیر میں کہ اس سے مراد نکاح متع اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی دیگر کئی آیات ہیں، لیکن یہ 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں یا تو باندی کا تصور آج کل نہیں رہا، غلام باندیاں آج کل تصور نہیں ہے اس کا، اور ابتدا اسلام میں تھا۔ دوسرا نکاح ہے، بیویوں سے نکاح۔ اب بیویوں سے نکاح اور باندی جائز، باقی اس کے علاوہ کوئی متع کے نام سے کرے، کوئی زنا کے نام سے کرے، جس سے وہ سارا کیا ہے؟ فاولئک هم العادون، وہ سے تجاوز کرنے والے اور وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اچھا جی، احادیث سے متع کی حرمت۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخمر الاہلیۃ ونکاح المتعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ روایت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدے، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا جسے حمار وحشی کہتے ہیں، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کا گدھا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو گھریلو گدھے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا نکاح متع، نکاح متع، اور نکاح متع سے مراد کیا تھا؟ میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی ہے۔ شیعہ کا متع اور وہ متع جو ابتداء اسلام میں تھا اس میں بہت فرق ہے۔ وہاں نکاح ہوتا تھا صرف
موقت ہوتا تھا، ایک وقت کے لیے، وقت کی تعین ہوتی تھی، جبکہ شیعہ کا متع وہ بالکل صریح زنا ہے، اس کا نکاح سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، تہذیب الاحکام کے اندر بھی ہے، اور الاستبصار کے اندر بھی ہے۔ باب تفصیل النکاح، تہذیب الاحکام، باب تفصیل النکاح، الاستبصار، یہ دونوں شیخ طوسی کی معتبر کتابیں ہیں شیعہ مذہب میں۔ اور الجامع الکافی کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی کتابیں دو ہیں تو یہ دونوں ہیں۔ ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے تو پھر شیعہ کا آج کے دور میں متے کی باتیں کرنا اور متے کے فضائل سنانا اور متے پر بکواس کرنا چھ معنی کار ہے۔ اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 کے اندر روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ متع کو چھوڑ دو۔ سنو، امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ متع کو چھوڑ دو۔ کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ نامحرم عورتوں کی شرمگاہ دیکھتے ہو اور اسے لوگوں پر بیان کرتے ہو؟ امام معصوم کا قول، نامحرم عورتیں، مطلب یہ ہوا کہ متع سے کوئی محرم نہیں بنتی، زنا بھی نامحرم ہے اور متع بھی اس میں بھی نامحرم ہے۔ کہتے ہیں نامحرم عورتوں کی شرمگاہیں دیکھتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو امام کے قول سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ متع نہ صرف ناجائز اور حرام ہے بلکہ بے حیائی ہے، بے حیائی ہے، ان کو حیا کرنی چاہیے۔ امام کا قول، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 کے اندر۔ اچھا کتاب فقہ الرضا، امام علی رضا ان کی فقہ ہے، اس کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں امام علی رضا سے کسی نے متع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم متع حرام ہے، خدا کی قسم متع۔ اچھا یہ جو اوپر روایت میں نے بیان کی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخمر العالیۃ ونکاح المتع کی، اس روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت متواتر یعنی کہ کئی اسناد کے ساتھ یہ یہاں تک کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اور ہر روایت میں راوی مرکزی راوی اس میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ کے نزدیک گدھا بھی حلال ہے، متع بھی حلال ہے، یہ اتنی ان کی حضرت علی سے محبت ہے۔ مزہ تو تب آتا حضرت علی کی روایت کو لیتے، محبت علی کا پتہ چلتا، لیکن روایت حضرت علی نے حضرت علی کی ہے اور اس کو اعتبار نہیں کر رہے اور اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اچھا جی اگلی روایت کتاب ہے جی محاسن البرقی اور تحفۃ المومنین، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کو حرام قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ چند آیات اور چند روایات جو میں نے شیعہ کتب سے پیش کی ہیں، اہل سنت کے نزدیک بھی روایت ہے متع کے حرام ہونے پر۔ اب اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ شیعہ کے متع کے حوالے سے دلائل کیا ہیں۔ شیعہ کے متع کے حوالے سے دلائل کیا ہے؟ ایک دلیل وہ دیتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، ان سے نفع حاصل کرو اس کے ذریعے ایک مدت مقررہ تک۔ وہ کہتے ہیں یہ جو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہے یہ جار مجرور متعلق ہے استمتاع کا، نفع حاصل کرو مدت مقررہ تک، اور مدے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مدت مقررہ تک اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ شیعہ کی دلیل ہے۔ تو اس کا جواب، ویسے تو تفصیلی جواب اس کے 6-7 جواب علماء نے لکھے ہیں، لیکن مطلقاً چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ یہاں پر اس کا تعلق الہ کا تعلق فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بھی نہیں ہے بلکہ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے ساتھ ہے کہ ان کو مدت مقررہ کے اندر ان کا مہر ادا کر دو، مہر ان کا مدت مقررہ کے اندر ادا کر دو۔ استمتاع کے لیے جو ہے مدت مقررہ نہیں ہے بلکہ مہر کے لیے آپ نے مثلا مہر مؤجل رکھا، بیوی سے نکاح کیا تو بیوی کے نکاح کرتے وقت اس کا مہر مؤجل رکھا کہ آپ کو 2 مہینے کے اندر مہر دے دی ضرورت، تو شریعت یہ کہتی ہے الی اجل مسمى، اس مدت کے اندر مہر دے دو، اس مدت کے اندر مہر دے دو، یہ بات ہے۔ اور یہاں پر منکوحہ عورت کی بات ہو رہی ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ
مدت مقررہ کے اندر اندر ان سے نفع حاصل کرو. اب یہ غلط اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ ایک بات ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے، اس کا یہ معنی ہے، تو پھر شیعہ کے نزدیک ایک اصول ہے کہ متع عمری سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے اس بات پہ متع کر لینا کہ ساری زندگی تو میرے ساتھ رہے گی. ہوگا متع لیکن ساری زندگی کے لیے. تو اب فمستطعتم الی اجل مسمى، تو وہاں پہ تو اجل مسمى ہے ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کی بات ہو گئی. تو پتہ چلا کہ یہ الی اجل مسمى کا تعلق کس سے ہے؟ فاتوہن اجورہن، بیوی کو نکاح دینے، بیوی کو مہر دینے سے. اس کی جو مدت مقرر کی ہے اس مقررہ مدت کے اندر اندر اس کو مہر دے دیا جائے، یہ بات ہے. اس کے علاوہ جتنی روایات شیعہ پیش کرتے ہیں، فلاں نے متع کیا، فلاں نے متع کیا، فلاں نے متع کیا، بہت ساری روایات پیش کریں گے. تو ان تمام روایات کے جواب یہی ہے. ایک تو ان میں بحث ہوگی، صحیح روایت، دیکھیں روایت کا ثابت ہونا یہ معتبر نہیں ہوتا، اصل بات ہوتی ہے روایت کا صحیح ہونا. اب جو روایت وہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر صحیح بھی کوئی روایت ثابت ہو جائے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تفسیر مجمع البیان شیعہ کی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے معاذ اللہ شراب پی، حضرت علی نے معاذ اللہ شراب پی، اور شراب پی کہ حضرت علی نے جو ہے اب کسی کے اونٹ، جو حضرت عباس کے اونٹوں کو کیا کیا؟ ذبح کر دیا، حضرت عباس کے اونٹ قتل کر دیے حضرت علی نے. یہ تفسیر مجمع البیان تفسیر کمی کے اندر بھی ہے، عباس کمی کی جو ہے، اور تفسیر مجمع البیان میں بھی ہے. تو اب اس سے کوئی دلیل یہ پکڑے کہ حضرت علی نے معاذ اللہ شراب پی، تو بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہٰذا کوئی نکیر نہیں ہے. اگر کوئی شراب کی حرمت کے بعد حضرت علی پہ ثابت کرے تو پھر تو اعتراض بنتا ہے، ورنہ کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے. ایسے ہی اگر اس حوالے سے متع کے حوالے سے کوئی روایت ملتی ہے تو وہ حرمت سے پہلے کی ہے، تو لہٰذا وہ معتبر ہی نہیں، وہ منسوخ. اور جب حرام ہو گیا تو اس کے بعد سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. ایک دھوکہ شیعہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ متع کو حلال سمجھتے تھے، متع کو حلال سمجھتے تھے. یہ بھی شیعہ کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے. طحاوی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے. ان سے پوچھا گیا متع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر اس کو حرام کر دیا تھا، تو میں اس کو حرام ہی سمجھتا ہوں. البتہ ابتداءً جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پہنچی نہیں تھی، جب تک روایت نہیں پہنچی تھی، تو عبداللہ بن عباس اس کو حلال سمجھتے تھے. حلال سمجھنا ایک چیز کو الگ ہے، لیکن ایک چیز کا فعل کرنا الگ ہے. کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ معاذ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے متع کیا، حلال سمجھتے تھے، روایت نہیں پہنچی تھی. جب روایت پہنچی کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو حرام سمجھ لیا. یہ چند ایک باتیں تھیں اس عنوان پہ جسے متع کہتے ہیں، اور یقیناً آپ کو بڑی واضح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ متع جو ہے شیعہ کے نزدیک کتنی اہم چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے